الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں. اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 اور 164 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان دونوں آیتوں کے اندر اور اس کے بعد کی آیتوں میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے نبی آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے. یہاں یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور یہود سے اس کو پوچھئے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ اس نبی کو اس واقعے کا علم کیسے ہو گیا، جو دراصل آپ کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر آپ کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا تھا. اس بستی کے تعین میں اختلاف ہے، کوئی اس کا نام ایلہ، کوئی تبریہ، کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی جو سمندر کے قریب تھی بتلاتا ہے. مفسرین کا زیادہ رجحان ایلہ کی طرف ہے جو مدین اور کوہ طور کے درمیان بحر قلزم کے ساحل پر تھی. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی آزمائش کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. ہوا کچھ یوں کہ جبکہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہفتہ والے دن شکار کرنے سے ان کو منع کیا تھا. اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا تھا اس میں وہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ہوتا کچھ یوں کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی. جس دن اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس دن مچھلیاں سمندر میں دریا میں اوپر تیر تیر کر آگے کی طرف بڑھ کر آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. اللہ کی آزمائش ہی تھی کہ جب ہفتہ نہ ہوتا تو مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی. تو ان لوگوں نے حیلہ سازی کرنی شروع کر دی. حیتانہم حوت مچھلی کی جمع ہے، شرعاً شارے کی جمع ہے، معنی ہے پانی کے اوپر ابھر کر آنے والیاں. یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا.
لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آتی اور پانی کے اوپر ظاہر ہو کر چلتی تھیں، اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہ آتی۔ بالآخر یہودیوں نے ایک حیلہ کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں پکڑ لیتے۔ یہ حیلہ سازی، مچھلیاں جس دن آ رہی ہیں بڑے بڑے گڑھے کھودتے تھے، مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی اور پھر واپس نہیں جانے پاتی تھی۔ ہفتہ گزر جاتا، دوسرے دن آرام سے کھاتے، کہتے ہم نے ہفتے کے دن تو شکار کیا نہیں، حالانکہ حیلہ سازی کے ذریعے جو شکار کیا گیا ہفتے کے دن کیا گیا۔ بہت سے لوگ امت محمدیہ میں بھی اس طرح کے حیلے بہانے کر کے بعض حرام چیزوں کو حلال ٹھہرا لیتے، جو جائز نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں جب کوئی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اور رسول کے حدود کو توڑنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں آزمائش پیدا کر دیتا ہے۔ آدمی کو اپنی برائیاں بھلی لگنے لگ جاتی ہیں، اس کے سوچنے سمجھنے کا جو مادہ ہے وہ بالکل معطل ہو جاتا ہے، اور یہی حال ان کا ہے۔ بما کانوا یفسقون کا معنی ہے کہ وہ گناہ کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب ہوا کیا کہ ان کے اندر تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ دوسرے وہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے، ایک آدھ بار منع کرنے کے بعد انہی کے ہم نوالا ہم پیالہ بن جاتے تھے، ہم نے منع کر دیا، نہیں مارنے جانے دو۔ اور ایک گروہ تھا جو منع بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دینے سے بھی گریز کرتا تھا۔ یہی اصل مسئلہ کہ گناہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کے گناہوں پر نکیر بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ گنہگاروں کو چھوڑ دیں گے وہ گناہ کریں، برائیاں کریں، اور پھر آپ ان کو منع نہ کریں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، خاموش رہیں، تو یہ دراصل کیا ہے، ان کی طبیعت کو گویا کہ گناہ کے لیے ابھارا جا رہا ہے، وہ رکیں گے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان میں سے وہ لوگ جو ان کو نصیحت کرتے تھے، دیکھو ایسا کام مت کرو، یہ برا کام ہے، اللہ نے جب ہفتے والے دن تمہیں شکار کرنے سے روکا ہے تو مت شکار کرو، یہ حیلہ سازی مت کرو۔ تو کرنے والے تو کرتے تھے، ان کا کیا بگڑتا ہے، آئے گا عذاب، دیکھا جائے گا، انہیں کوئی پرواہ نہیں رہتی تھی۔ لیکن وہ لوگ جو ایسا خود تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، وہ یوں کہا کرتے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ارے بھائی کیا آپ ان کو منع کرتے؟ اللہ تو خود ان کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ خود ان کو ہلاک کر دے گا، سخت عذاب دینے والا ہے، آپ نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا نصیحت کام آئے گی؟ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو وہ جواب دیا کرتے تھے کہ دراصل تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی غلطی کی گئی، ہمارے علم میں کوئی گناہ لوگوں کا آیا اور ہم نے ان کو منع نہ کیا، ان کو بتایا نہ، سمجھایا بنا، تو کل روز قیامت ہماری گرفت ہو جائے گی۔ لہذا معذرتاً الی ربکم، اپنے پروردگار کے پاس ہماری معذرت، ہمارا عذر قبول ہو جائے، اس لیے منع کر رہے ہیں۔ ہم روک تو سکتے نہیں، ان کی تعداد زیادہ، روکنے گئے تو ہمیں ہی کچل کے رکھ دیں گے، لہذا ہم محبت سے ان کو سمجھا سکتے ہیں، دیکھ بھائی یہ غلط ہے، ایسا مت کر۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی امید ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں ان کے دل میں اتر جائیں۔ انسان ہے، کبھی کبھی کوئی نصیحت کی جائے اس کے دل و دماغ میں اتر جاتی، وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔
جو لوگ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ لومۃ لائم، کوئی برائی معاشرے میں جنم لے رہی ہے تو اس کی نکیر کریں، اس کی جگہ جو حق بات ہے اس کو سمجھائیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاموش بیٹھے رہنے سے کوئی عذاب آئے تو میں بھی اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ بتا دینے سے ایک فائدہ یہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کو سمجھ آ جائے اور وہ گناہوں سے توبہ کر لے، اور دوسرے یہ کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ حدیث میں بات ملتی ہے اگر کسی قوم کے اندر برائی ہو اور لوگ منع کرنے والے نہ ہو، خاموش بیٹھے ہوں، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے، سارے لوگ وہاں پر برباد کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اور پھر دعائیں کریں گے تو حدیث میں آتا ہے فلا یستجاب لکم، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ برائیاں جب پنپ رہی ہیں تو نکیر کرنا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آزمائش میں اللہ آپ کو بچا لے گا اور آخرت میں بھی آپ اللہ کے فضل و کرم سے بچ جائیں گے۔ تو معذرۃ الی ربکم، یہ درد اپنے سینے میں ضرور رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ بھائی ہمارا عذر ہمارے رب کے پاس پیش ہو جائے کہ اللہ جو کچھ تو نے طاقت دی تھی اس کے مطابق ہم نے جو حق تھا حق اور جو باطل تھا باطل اس کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور پھر ہوا کیا؟ اب وہ قوم جب ان کو نصیحت کی گئی انہوں نے نصیحت کو نظر انداز کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے؟ تو ہمیشہ جب معاشرے میں کوئی برائی جنم لے تو ہم کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی نکیر کریں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا۔ جو لوگ منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، اگر روکیں گے نہیں تو اللہ کا عذاب سب کے لیے یکساں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق دے اور ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ یہ فریضہ ہم تمام کو انجام دینا چاہیے اپنے اپنے حیثیت سے، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کا کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے منع کرے، نہیں طاقت اپنی زبان سے، نہیں طاقت اپنے دل میں برا جانے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وذالک ضعف الایمان، کسی برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ آج لیکن کیا حال ہے کہ ہم برائی کو برائی بھی کہنے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، گویا کہ یہ اشارہ ہے کوئی ایمان کا کمزور ترین حصہ بھی ہمارے دل کے اندر موجود نہیں رہ گیا ہے، باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔